اچھا آر بھی آپ نے کہا رضائی بھتیجا، تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کی کیسے رضاعت ہے مرزا مسرور صاحب سے؟ کس سے رضاعت ہے؟ کوئی تعلق ہے کہ آپ نے واقعی دودھ پیا ہے؟ وہ کیا واقعہ تھا کہ آپ وہ کائنڈلی بتا سکتے ہیں؟ باقی ذریت البغایا اور یہ رنڈی کا بچہ، اس کے الگ سے ہم بات بھی کر لیں گے، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ سامعین سننا چاہتے ہیں۔ آپ بتائیں کہ آر بھی رضائی بھتیجا، آپ نے کہا کہ سارے تو نہیں جانتی، حالانکہ آپ کو تو 2-4 بندے جانتے ہیں، لیکن پھر بھی کیا رضاعت کا واقعی کوئی تعلق یا کوئی رشتہ ہے آپ کا مرزا مسرور صاحب کے ساتھ؟ اگر ہے تو اس کے بارے میں بتا دیں، ہماری عوام جاننا چاہتی ہے۔ بہت شکریہ۔ جی ڈاکٹر صاحب میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے، جی بتائیں رضاعت کے بارے میں۔ سنیے جی سنیے، ایک بات یہ تھی کہ یہ بحث رضاعت کے بارے میں آپ کو بھی علم ہے، سب لوگوں کو علم ہے، اور میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کا ایک مربی ہے مسعود سلیمان، جس نے میری ذات پہ ایک کچھ منٹ کی ویڈیو بنا کے اس میں جو بھی اس نے جھوٹ بولے ہیں، اچھا اسی کے اندر مسعود سلیمان مربی کا اقرار موجود ہے کہ ان کے والد صاحب نے خاندان کی کسی عورت کا دودھ پیا ہوا ہے۔ اگر کہیں گے تو وہ ٹوٹا کاٹ کر میں گروپ کے اندر بھی لگا دوں گا، جب آپ گروپ کریں اس میں آپ کو وہ دکھا دوں گا۔ جی یہ جو شمس الدین ہے اس کے والد صاحب حمید الدین صاحب ہیں، بڑے اچھے نیک مخلص احمدی ہیں، اور اس کے باقی بھائی بھی بہت اچھے مخلص احمدی ہیں۔ جو ان کے والد صاحب ہیں یہ پرانے قادیان میں ان کے دادا جان بھی اور دادی دونوں صحابی ہیں۔ یہ حضرت مسیح السلام کے خاندان میں جس طرح خادمائیں ہوتی ہیں نا، گھر میں رہتے ہیں کام وام کرتے ہیں، اس طرح یہ وہاں رہے ہیں، تو ان کے ساتھ بڑی محبت پیار کا سلوک تھا۔ ان کے والد صاحب نے دودھ پیا ہوا ہے خاندان کی کسی بزرگ خاتون سے، تو یہ ان کے والد صاحب کا تو رضائی تعلق بنتا ہے، لیکن رضاعت کے معاملے میں تو سب دنیا جانتی ہے کہ جو دودھ پیتا ہے بچہ اس کے ساتھ وہ رشتے قائم ہوتے ہیں، نہ کہ اس کے باقی فیملی کے ساتھ۔ تو یہ جو لڑکا ہے یہ اس کا حمید الدین صاحب کا یہ بیٹا ہے شمس الدین۔ تو ناظرین و سامعین اکرام، آپ نے ملاحظہ فرما لیا، آپ نے وہ ویڈیو سن لی جو میں نے ان کی اسٹریم میں یہ کہا تھا کہ میں مسعود سلیمان کی ویڈیو لگا دوں گا۔ اب دیکھیے یہ واقعہ کیسے پیش آیا، میں آپ کو اس کی تھوڑی سی سٹوری سناتا ہوں۔ جب سن 2013 26 فروری 2013 میں اللہ تعالیٰ نے مجھے اسلام کی دولت عطا فرمائی، یہ نوٹ فرما لیجیے گا 26 فروری ہے، 26 مئی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو 26 فروری کو جب مجھے اللہ تعالیٰ نے اسلام کی دولت عطا فرمائی تو ظاہری بات ہے خاندان والوں نے سب نے مل کے کوشش کی کہ شمس الدین کو واپس لایا جائے جماعت احمدیہ میں۔ تو میری والدہ صاحبہ نے ایک وہاں پہ مربیان کے ساتھ میٹنگ طے کروائی، تو میں عرفان محمود برق صاحب اور ہم گھر والے وہاں چلے گئے چناب نگر ابوا۔ تو کوشش تو ہم نے بہت کی کہ یہ کسی طرح عرفان محمود کو برق کو نہ پہچان سکیں، مگر چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ مشہور و معروف شخصیت ہیں، تو انہوں نے ان کو پہچان لیا۔ جب جو ہی پہچانا تو پھر آپ کو پتہ کیا ہوتا ہے، اب جیسے رضائی بھتیجے کو وہ پہچانتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، اسی طرح اس وقت عرفان صاحب کا پیک پہ کام تھا، اب بھی ماشاءاللہ کافی ہے۔ تو وہاں پہ جب بات شروع ہونے لگی تو یہ مسعود سلیمان ایک ہی بات کہتا جائے۔ جب ہم 10 بجے پہنچے، 10 بجے سے لے کر 2 بجے تک اس مسعود سلیمان نے ایک ہی طوطے کی طرح رٹ لگائی رکھی کہ آپ اس چیز کا انکار کریں کہ آپ رضائی بھتیجے نہیں ہیں، ورنہ میں آپ کو چناب نگر سے نکلنے نہیں دوں گا۔ میں نے کہا کمال ہے جی، رضائی بھتیجے کو چناب نگر میں بیٹھ کے یہ کہا جا رہا ہے کہ چناب نگر سے باہر نہیں جانے دیں گے۔ تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا ایسا نہ کیجئے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں، تو کسی مائی کے لال میں اتنی جرت نہیں ہے کہ اللہ کے فضل سے، اللہ کے فضل کے ساتھ وہ مجھے یہاں سے جانے سے روکے۔ اس نے کہا نہیں، آپ لکھ کے دے دیں کہ آپ رضائی بھتیجے نہیں ہیں۔ جب بار بار اس کا یہی اصرار ہوتا رہا، اتنی دیر میں عرفان محمود برق صاحب نے اپنی کتابیں نکالیں اور وہاں وہ بیڈ پہ انہوں نے اپنی کتابیں جب ترتیب سے لگا دیں، اب مجھے سمجھ لگی، میں نے کہا مربیان کے بس کی بات نہیں رہی۔ تو میں ان سے کہوں کتابوں کی طرف آئیں، وہ کہ نہیں رضائی بھتیجے کا انکار کرو۔ تو میں نے والدہ صاحبہ سے کہا، میں نے کہا اماں جی آپ نے ہمیں اس کام کے لیے بلایا ہے
یا آپ نے اس لیے ان مربیوں کو اکٹھا کیا ہے کہ ہم ان سے سوال کریں گے یہ ہمیں جواب دیں گے؟ تو والد صاحب جو کافی دیر سے یہ گفتگو سن رہے تھے ان کو غصہ چڑھ گیا. آرمی ریٹائرڈ ہیں اور سٹک ان کے ہاتھ میں تھی وہ جس سے وہ چلتے ہیں, تو انہوں نے وہ سٹک پکڑ کے نا تو ایسے وہ مسعود سلیمان کے منہ کے آگے کی, کہنے لگے یہ میرا بیٹا جو ہے یہ بے شک جماعت کو چھوڑ گیا ہے. کچھ دو چار انہوں نے وہ مرزا صاحب کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے مجھے وہ تبرکات سنائے مرزا صاحب والے, انہوں نے یعنی جیسے ابھی پچھلی دفعہ میں نے آپ کو بتایا انہوں نے مجھے کہا رے بے رنڈی کا بچہ, تو انہوں نے کچھ باتیں مجھے کہنے کے بعد انہوں نے مسعود سلیمان مربی سے کہا کہ میرا رشتہ میرے بھائی کے ساتھ ہے, میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ مرزا مسرور جو ہے وہ میرا رضائی بھائی ہے, میں نے مرزا مسرور صاحب کی والدہ بی بی ناصرہ کا دودھ پیا ہوا ہے, کون مائی کا لال ہے اس رشتے کو ختم کر کے دکھائے. مزہ نہیں آ گیا؟ تو جب مسعود سلیمان کو اس طرح والد صاحب نے ڈانٹا تو اب اس کو سمجھ آ گئی یہاں تو معاملہ سمجھنے والے کے لیے اشارہ ہی کافی ہے. تو اس کو پتہ چل گیا کہ جی یہ رشتہ واقعی ہے. اس کے بعد اس نے جا کر یہ ویڈیو بنائی اور پھر اس نے اس میں اس بات کا اقرار کیا کہ ان کے والد صاحب نے خاندان کی کسی عورت کا دودھ پیا ہے, مگر پھر بھی جھوٹ چونکہ انہوں نے لازمی بولنا ہوتا ہے, کسی نہ کسی بات پہ یہ لازمی جھوٹ بولتے ہیں. میرے والد صاحب نے صاف کہا کہ مرزا مسرور میرا رضائی بھائی ہے, میں نے مرزا مسرور کی والدہ بی بی ناصرہ کا دودھ پیا ہے. اب مسعود سلیمان کیا کہتا ہے کہ وہ خاندان کی کسی عورت کا دودھ پیا ہے. مربی ہو اور جھوٹ نہ بولے, یہ کیسے ممکن ہے؟ تو یہ دیکھیے ناظرین یہ وہاں جھوٹ بول گیا. میں نے کہا چلیں آپ کو پوری سٹوری سنا دی جائے. چلیں اب یہ جو مرضی تعویلیں کرتے رہے, آگے سے جو مرضی تعویلات کریں, ان کا مربی کہہ رہا ہے. اچھا اسی میں آپ کو میں ایک اور ویڈیو سناؤں گا, سنیے گا ایک اور مربی کیا کہتا ہے. رضائی بھتیجے کا نام سن کے ان مربیان کی حالت جو ہے نا وہ پھر مجھے کہنا پڑے گا دگر گوں یا درے گوں ہو جاتی ہے, کوئی مسئلہ نہیں. تو وہ بھی لگاؤں گا, اس میں دیکھیں وہ مربی کہتا ہے ان کی دادی نے خاندان کسی عورت کا دودھ پیا ہے اور رشتہ میں کلیم کر رہا ہوں, میرے والد صاحب کلیم کر رہے ہیں. وہ کہتا تھا یہ دیکھیں یہ جھوٹ ہے سارے مربیوں کے. ایک کہہ رہا والد صاحب نے خاندان کی کسی عورت کا دودھ پیا ہے, دوسرا مربی اٹھتا ہے وہ کہتا ہے ان کی دادی نے پیا ہے. فیصلہ تو کر لیں. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ آپ سارے اپنی قیاس رائیاں چھوڑ دیں, میرے رضائی چاچو سے پوچھیں, میرے رضائی چاچو سے کہیں کہ وہ کسی دن خطبے میں بتائے کہ رشتہ کیا ہے. اب تو 26 فروری سے لے کر 2013 سے 2020 آ گیا ہے اور میرا رضائی چچا مسلسل خاموش ہے. اب دیکھ لیں شاید عمر کافی ہو گئی ہے, اب وہ بھی جھوٹ بول دے کوئی نہ کوئی. تو میں ان ٹیم والوں سے کہتا ہوں کہ جتنی مرضی تعویلیں کریں, جو مرضی کریں, آپ کے گھر سے آپ کو ثبوت دوں گا انشاءاللہ. تو آگے میں انشاءاللہ وہ ایک دوسرے مربی کی ویڈیو یا آڈیو جو بھی ہے لگا دوں گا, وہ بھی سن لیجئے. وما علینا الا البلاغ. اب آگے جا کے نا ان کی چیخیں دیکھیں آسمان تک نہیں قادیان تک پہنچ رہی ہیں ان کی چیخیں کہ یہ رضائی بھتیجا جو ان کے پیٹے پڑ گیا ہے اب اس سے جان چھوڑنا بڑی مشکل ہے, بڑی مشکل ہے, بڑی مشکل ہے. چلیے ناظرین دعا کیجئے گا ملک پاکستان کے لیے, ہم سب کے لیے. انشاءاللہ اسی طرح ان کی لائف سٹریمنگ کے چھوٹے چھوٹے ٹوٹے میں کاٹ کے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اور اصل حقائق آپ کو بتاؤں گا. آگے جو بھی یہ طویل کریں, ایک دفعہ پینے سے ہوتا ہے, 4 دفعہ ہوتا ہے, جو بھی یہ کہیں. اب چونکہ میرے والد صاحب کو بھی یاد نہیں, دادی میری فوت ہو گئی ہیں, مرزا مسرور صاحب کی والدہ بھی فوت ہو چکی ہے. یہ جو شمس الدین ہے اس کے والد صاحب حمید الدین صاحب ہیں, بڑے اچھے نیک مخلص احمدی ہیں, اور اس کے باقی بھائی بھی بہت اچھے مخلص احمدی ہیں. جو ان کے والد صاحب ہیں یہ پرانے قادیان میں ان کے دادا جان بھی اور دادی دونوں صحابی ہیں. یہ حضرت مسیح السلام کے خاندان میں جس طرح خادمائیں ہوتی ہیں نا گھر میں
رہتے ہیں, کام وام کرتے ہیں, اس طرح یہ وہاں رہے ہیں. تو ان کے ساتھ بڑی محبت پیار کا سلوک تھا. ان کے والد صاحب نے دودھ پیا ہوا ہے خاندان کی کسی بزرگ خاتون سے, تو یہ ان کے والد صاحب کا تو رضائی تعلق بنتا ہے. لیکن رضاعت کے معاملے میں تو سب دنیا جانتی ہے کہ جو دودھ پیتا ہے بچہ اس کے ساتھ وہ رشتے قائم ہوتے ہیں, نہ کہ اس کے باقی فیملی کے ساتھ. تو یہ جو لڑکا ہے یہ اس کا حمید الدین صاحب کا یہ بیٹا ہے شمس الدین. چلے اگر 5 دفعہ والی کوئی بات حدیث میں ہے اور درست ہے ہم اس کو مان لیتے ہیں, الحمدللہ ثم الحمدللہ, ہم تو ماننے والے ہیں. ہم مرزا قادیانی کی طرح یہ نہیں کہنے والے نعوذ باللہ کہ ہم ایسی باقی حدیثوں کو ردی کی ٹوکری میں پھینکتے ہیں, استغفر اللہ. مگر اب اس کا حل کوئی نہیں ہے. میرے والد صاحب کو بھی نہیں پتہ اس بات کا, دادی فوت ہو گئی ہیں, مرزا مسرور صاحب کی والدہ بی بی ناصرہ فوت ہو گئی ہیں. اتنا ضرور آپ کے گھر سے ثبوت مل رہا ہے کہ میرے والد صاحب نے دودھ پیا ہے بی بی ناصرہ کا, اور وہ ان کے رضائی بھائی ہیں. تو آئیے ناظرین آگے دیکھتے ہیں. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ناظرین و سامعین کرام, جیسا کہ پہلے میں نے آپ کو ایک مربی کے زبانی یہ اقرار نامہ آپ کے سامنے پیش کیا, اس مربی نے بھی جھوٹ بولا ہے, مگر پھر بھی وہ یہ بات کہہ گیا کہ ان کے والد صاحب نے خاندان کی کسی عورت کا دودھ پیا ہے. وہ یہ نہیں کہہ سکا کہ مرزا مسرور صاحب کی والدہ کا. تو چلے ان کی مجبوریاں ہیں, ان کی تنخواہیں لگی ہوئی ہیں, میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا ہے. تو اب ایک اور مربی ہے, وہ کیا کہتا ہے, اس نے تو خیر ہی کر دی نا. اس نے تو کہا کہ میں تو پوری سنت پہ عمل کرتے ہوئے مرزا صاحب کی پھر بات کروں گا. تو اس نے کہا کہ ان کی دادی جان نے خاندان کی کسی عورت کا دودھ پیا ہے. دادی میری تو کچھ کلیم ہی نہیں کرتی کہ وہ کوئی رضاعت کا رشتہ ہے کہ نہیں ہے, تو مربی صاحب دادی تک پہنچ گئے ہیں. اس کی دادی نے کہیں دودھ پیا تھا اور اس دودھ سے آ کے تو یہ رشتہ بنتا ہے. اس کی دادی نے کہیں دودھ پیا تھا اور اس دودھ سے آ کے تو یہ رشتہ بنتا ہے. تو ناظرین و سامعین کرام, اس طرح کے ان لوگوں کے حال ہیں. تو آپ کو پتہ ہے کہ 26 فروری 26 مئی نہیں, تو الحمدللہ جب اللہ نے مجھے اسلام کی دولت دی تو میں نے اپنی زندگی ختم نبوت کے لیے وقف کر دی تھی. تو انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے ان کے اصل چہرے لے کے آتا رہوں گا اور اصل حقائق آپ کو بتاؤں گا کہ کیا ہے. قادیانی حضرات برا نہ منائیے گا, جب آپ کے مربیان اس قدر جھوٹ بولتے ہیں تو پھر مجھے یہ لفظ استعمال کرنا پڑتا ہے. تو باقی بہرحال جھوٹوں کے بارے میں تو آپ کو پتہ ہے کہ قرآن کیا فرماتا ہے, لعنت اللہ علی الکاذبین. اب دونوں مربیوں کا اور ان جو نئی اٹھنے والی پوند ہے, یہ جو ٹیم کل لائیو سٹریمنگ کر رہی تھی 26 مئی والی, اس کے حالات دیکھ لیں. آج تو ویسے بھی ان کا یوم خلافت ہے, تو میں نے کہا چلے یوم خلافت کے دن 1-2 ویڈیوز ریکارڈ کر کے آپ کو اصل حقائق بتا دیجئے. وما علینا الا البلاغ. ملک پاکستان کے لیے دنیا میں جس جگہ بھی مسلمان ہیں, اللہ ان کی حفاظت فرمائے. اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس میں آپ کو وہ دکھا دوں گا, اس لیے کہ اب سن لیجیے, دیکھیں نا آپ جری اللہ کی بات تو سن لیتے ہیں. سمجھ آ گیا میرے محترم, مجھے جو بات سمجھ آئی ہے, آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ آپ کے والد صاحب نے دودھ پیا ہے, یہ آپ کا دعویٰ ہے؟ جی نہیں ٹھہرے جلیلہ بھائی, ایک منٹ ٹھہرے. میں اگر آپ ناظرین کو یہ بتا دیں کہ اگر واقعی کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے تو نمبر 1 یہ کہ کتنی دفعہ ہوا ہے. اگر کسی اور نے لقمہ لینا تو پوچھ لیں. نہیں, مختصر جواب دے دیں. مختصر جواب دیتا ہوں کہ یہ بات میں نے اپنے والد صاحب سے پوچھی کہ ابا جی, جب آپ نے ان کا دودھ پیا تو کیا ان کے گھر میں اس وقت کوئی پیدائش اور بھی ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی؟ تو ابا جی نے بتایا کہ جو ان کی بڑی سسٹر ہے مرزا مسرور صاحب کی امت القدوس, وہ مجھ سے تقریباً 1 مہینہ یا 1.25 مہینہ بڑی ہیں. ٹھیک ہے, اور انہوں نے بتایا, انہوں نے کہا مجھے نہیں یاد اس وقت, کیونکہ اس وقت آپ کو پتا ان کی عمر کتنی ہے, 73-75 کے قریب ہے. آج سے 3 سال پہلے یا 2 سال پہلے انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا کہ میں نے کتنی دفعہ دودھ پیا ہے. ٹھیک ہے, مگر مجھے اتنا پتا ہے کہ میں نے ان کا دودھ پیا ہے, اور پورے خاندان کو پتا ہے, جماعت احمدیہ کو پتا ہے کہ میں ان کا رضائی بھائی ہوں.
और मेरे वाले साहब ने इस बात पे कस्में उठाई हैं कि मैंने उनका दूध पिया है। और अच्छा, बताइए चले। क्या पूछना चाहते हैं? चले। आपके खालू जी हैं, आपके वो खालू जी हैं, आप खुद भी पूछ सकते हैं। जी 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 मगर सुनिए, मगर सुन जी, लीजिए, जी। अगर उन्होंने पिया है तो फिर पिया है, अगर अच्छा, नहीं ठीक पिया है। तो तब भी मेरे वाला साहब बताने वाले हैं।